الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ ملک پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 27 رمضان المبارک شب قدر 1366 ہجری کو عطا کیا۔ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی۔ 14 اگست کی مناسبت سے میں اپنے قارئین کو، اپنے سامعین کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں پاکستان میں اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے نفاذ کے متعلق۔ اگرچہ خواب شرعی لحاظ سے حجت نہیں ہوتی، لیکن اچھے خواب مسلمانوں کے لیے بشارت ہوتی ہیں، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، جس طرح حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث بھی تھے اور ناظم تعلیمات بھی، انہوں نے سنن ابو داؤد کے درس میں ہمیں ایک خواب سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک خواب دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ سنن ابو داؤد، جو احادیث طیبہ اور سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کتاب پر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر اس عالم نے یہ نکالی کہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے، اور اس میں اسلامی قوانین ضرور بضرور نافذ ہوں گے۔ کسی نہ کسی دن آ کر اس میں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اس تعبیر کی وجہ بتائی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ سنن ابو داؤد سیاستہ کی مشہور کتاب ہے اور احکام کی کتاب ہے، اسلامی قوانین کی کتاب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث طیبہ کی صورت میں اسلامی قوانین کو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنانے میں مسلمانوں کے وکیل تھے، اور ان کا کتاب ابو داؤد کا مطالعہ کرنا اور اس پر جھک کر مطالعہ کرنا، بڑے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں یہی احکامات جو سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، یعنی اسلامی احکامات، وہ کسی نہ کسی دن آ کر بالفعل نافذ ہوں گے۔ اگرچہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں اسلامی احکامات نافذ بھی ہیں، لیکن مکمل طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن آ کر مکمل طریقے سے نافذ ہوں گے۔ سنن ابی داؤد کا جو کتاب سیاستہ کی، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی مجتہد کے پاس صرف سنن ابو داؤد کتاب موجود ہو تو اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح علامہ ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قرآن کریم اور سنن ابو داؤد کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ ہو تو وہ کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ اسی طرح ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یتمسک بسنتی فلیقرأ سنن ابی داؤد، کہ جو شخص میری سنتوں کو پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنن ابو داؤد کو پڑھے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور ظاہری اور باطنی دشمن سے اس کو محفوظ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔